سے کریں باتیں کی ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان حنا نیازی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ارے میری تمہاری کیمسٹری کتنی ملتی ہے. وہ کیسے؟ تم نے بھی سفید کپڑے پہنے, میں نے بھی پہنے. تم نے بھی بلو دوپٹہ لیا, میں نے بھی بلو باسکٹ پہنی. بھئی یہ ایک کو انسیڈنس ہے, ہم نے بالکل ٹریننگ نہیں کی ہوئی. ایلیگنٹ نہیں لگ رہا کیا یہ؟ ایلیگنٹ لگ رہا ہے, اور وہ دیکھیں نا پر رہے ایلیفنٹ بھی لگ رہا ہے. انہوں نے کتنے ادھا دے کپڑے لینے نے, انہوں نے کی پتا ہے؟ صحیح بات ہے. انہوں نے زیادہ تو زیادہ کدی پیالیاں والے کو لے لینے کپڑے جڑے بھانڈے نہیں دے کے تے واپس کپڑے والے انہوں نے انہاں کو لینے ہوندے. یا محلے دے وچ کوئی خوشی غمی آ گئی ہے تے انہاں دا کتے جوڑا دینا سیانے بندے دا, او انہاں دے کول آ گیا. دعاواں دیو انہاں دے انکل نوں, ਉਹਦੀ ਡਰੈਗ ਕਲੀਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ. کپڑا پانا تے راشد کمال جان. اچھا ہاں کھڑکیاں دے چھاڑ پاڑے وہ پا لیا, کوٹ پردہ ملیا وہ پاڑ لیا, کچھ زمین ٹاکی پھیرن لے کوئی چیز مل گئی وہ دے کچھ شے بنا لی. واہ 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 کیا کہنے. تو بلاتے ہیں جی اپنے مہمانوں کو. جی ضرور. ہمارے آج کے پہلے مہمان ایک ورسٹائل ایکٹر ہیں, تشریف لاتے ہیں جناب محسن گیلانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور میری طرف سے سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام گیلانی صاحب. گیلانی صاحب کے حال چال ہیں, صحت طبیعت ٹھیک ہے تاری تکڑے ودے ہو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہاں, اور ٹھیک ٹھاک تگڑا وطن. گیلانی صاحب گڈ تے آئے ہو کہ گڈی تے آئے؟ اے علی سرائکی میں قسمے کے نہیں سنی. نہیں گڈی سنی تے آئے ہیں لیکن جاندے پے ہیں گڈ تے. جی ہماری اگلی مہمان ایک خوبصورت ایکٹریس اینڈ ماڈل ہیں, تشریف لاتی ہیں ارم انصاری. السلام علیکم, کیسی ہو ارم؟ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ڈریس پہنا ہوئے اور اتنے خوبصورتی سے اس کو کیری کیا ہوئے, لوکنگ ویری پریٹی. تھینک یو. انہاں جی دوپٹہ انہاں دا سی. کیا I like this dress. تھینک یو. ارم تشریف رکھیں. کیا حال ہے گیلانی صاحب, تاری صحت طبیعت ٹھیک ہے تکڑے ودے ہو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور تکڑے وطن ہیں. اچھا ارم آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر, A1. گڈ. گیلانی صاحب جی جی ہم نے سنا ہے کہ اگر لاہور کے فنکار جو ہیں وہ لاہور میں ڈرامہ بناتے ہیں تو اسے کوئی نہیں خریدتا, اگر وہی فنکار کراچی جا کر کام کرتے ہیں تو وہ ڈرامہ جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی یا پنجاب کی کوئی بھی پروڈکشن اس لیے نہیں لیتے تھے کہ جی پینڈو ٹچ ہے. اچھا یہ میں بات کہہ رہا ہوں اور میں کئی جگہ یہ کہہ چکا ہوں, اور کراچی میں گج وج کے یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ پینڈو ٹچ ہے تو نہیں, اس میں نہیں, ان کے ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہوتا, ان کی اردو ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس کے بعد ایسی باتیں ہوتی تھیں. آخر بات کہاں آ کے ختم ہوئی, جب یہاں پہ ڈرامہ شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ 2 آرٹسٹ یا 1 آرٹسٹ آپ کراچی کا ڈال لیں, اچھا ہمیں کراچی میں ذرا مارکیٹنگ میں آسانی ہوتی. تو اس وقت 1 آرٹسٹ سعدیہ امام ڈالی جاتی. سعدیہ امام کے بعد پھر شگفتہ اجاز آئیں, ٹھیک ہے, یہ 2 آرٹسٹ. شبیر جان نے بہت کام کیا یہاں پہ, پھر طلعت صاحب آئے, پھر اس طرح سے 1 کی بجائے 2, 2 کی بجائے 3, 3 کی بجائے 4 آرٹسٹ ڈال لیں, یا برابر برابر ڈال دیں تاکہ مارکیٹنگ آسان رہے. آسان جائے. پھر ہمارے چند دوستوں نے یہ مشورہ دیا وہاں سے کہ اگر ڈرامہ ہی کراچی میں بنا لیا جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو وہ ڈرامہ کراچی میں چلا گیا. بات صرف اتنی ہے کہ اب سارے ڈرامے لاہور میں شوٹ ہوں گے, ملتان میں شوٹ ہوں گے, بہاول پور میں شوٹ ہوں گے, راولپنڈی میں شوٹ ہوں گے, مری میں شوٹ ہوں گے, ہر جگہ پہ شوٹ ہوں گے. پروڈیوسر وہ کراچی کا ہونا, ڈائریکٹر پروڈیوسر وہ وہاں کا ہوگا, کاسٹ یہاں سے لیں گے. عام سارے ایک جگہ کر رہے ہیں, سارے مل کے کام کر رہے ہیں. آرٹسٹ تو کہیں کا بھی, وہ پاکستان کا آرٹسٹ ہے, لیکن اب ایک بات ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہمارے لاہور سے یا پنجاب سے کسی بھی شہر کے جو پروڈیوسر تھے ان کے ڈرامے وہی ڈبوں میں بند ہیں, اب وہ لوگ ڈراموں سے ہٹ گئے. تو اس لیے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی, پروڈکشن ختم ہو گئی,
انڈسٹری بیٹھ گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. جب میں ملتان شریف میں کام کرتا تھا تو عابد علی صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے, ہم نے تھیٹر کیا, بہت ڈرامہ کیا اکٹھے. تو مجھے کہتے تھے خود کو آزمانا ہے تو منڈی میں آ, کام کا وہی ہوتا ہے, تم کنویں کے مینڈک بن جاؤ گے ملتان میں. تو پہلا ڈرامہ دوریاں, عابد علی صاحب نے مجھے وہ ڈرامہ کروایا, میرا آڈیشن دلوایا. پھر دوسرا ڈرامہ تھا ہمارا دشت, جس نے بہت شہرت حاصل کی. وہ پہلا ڈرامہ تھا جو اوریجنل آؤٹ ڈور لوکیشن ہم نے گوادر میں جا کے کیا. پھر ہمارا ڈرامہ تھا دوسرا آسمان, وہ پہلا ایک انٹرنیشنل ڈرامہ تھا جو شارجہ اور پاکستان کی کو پروڈکشن تھی, جو ہم نے وہاں پہ شارجہ میں, دبئی میں جا کے کیا. تو ڈرامے پھر اس طرح سے بنتے گئے. لیکن میں اپنے محسن عابد علی صاحب کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ کنویں کے مینڈک کو انہوں نے نکالا اور پرائیویٹ پروڈکشن کو انہوں نے اس مقام تک پہنچایا کہ ہزاروں لوگ اپنی روٹی روزی کے قابل ہو. کیا بات ہے. گیلانی صاحب گل دسو, جی لاہور دا فنکار لاہور چلا کے کام کرے تو کسے کام دا نہیں, وہی فنکار کراچی جا کے کام کرے تو کم دا فنکار ہے. ایک کی سائنس ہے سر, یہی سائنس تو ہمیں سمجھ نہیں آئی, لیکن بعد میں یہ سمجھ آئی اتنے سالوں کے بعد. میں 9 سال سے کراچی میں کام کر رہا ہوں. ایک سیریل میں نے یہاں کیا تھا, ایک پرائیویٹ پروڈکشن کا, ایک ڈرامے کا تھا. تو وہ پیسے ماشاءاللہ 4 سال سے ابھی تک نہیں مل سکے پورے. تو وہاں آپ کو یہ ہے کہ یہاں ہم دوستیاں پالتے ہیں. یہاں اگر موڈ نہیں ہے ہم کہہ دیتے چھوڑو یار کوئی نہیں, ہم اپنے پروڈیوسر دوست کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک ہمارے ٹی وی سٹار, میں نام لیتے ہوئے بالکل نہیں شرماؤں گا, وسیم عباس صاحب کے ساتھ ایک گیسٹ ہاؤس میں بیٹھے تھے, ہم باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم لوگ جب لاہور میں تھے تو ہم لوگ 10 بجے اس وقت پروڈکشن کا اگر ٹائم ہوتا تھا تو 2 بجے کے بعد آتے تھے. صبا حمید صاحبہ تھی, سمینہ احمد صاحبہ تھی, سمینہ پیرزادہ صاحبہ تھی, محمود اسلم صاحب ہیں, نعمان اجاز ہیں, جتنے بھی سٹار ہیں, یہ 2 بجے, 2:30 بجے, 3 بجے آتے تھے. تو کام کیسے ہوگا؟ وہاں پہ 10 بجے گاڑی آتی ہے, آپ 9:30 تیار ہوتے ہیں, 10 بجے آپ گاڑی میں ہوتے ہیں. تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ کاش کہ یہ چیزیں ہم اس وقت اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچاتے, ان کے لیے بلکہ زیادہ محنت کرتے. تو وہ پروڈیوسر دوست, تو وہ اس وقت ایک نام بناتے, ان کی پروڈکشن آن ایئر جاتی. تو وہاں پہ سب لوگ ٹائم پہ کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں پروفیشنلزم ہے, لاہور میں پروفیشنلزم نہیں ہے. ارے پروفیشنلزم تو سکھایا ہی لاہور نے. دیکھیں سب یہیں سے ہی گئے ہیں نا. بالکل. تو پروفیشنلزم تو لاہور نے سکھایا, لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے دوستی میں آ کے وہ اپنے دوستوں کو نقصان پہنچایا, ان کے ساتھ اچھا کام نہیں کیا, اچھا تعاون نہیں کیا. ارم, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میڈیا میں کیسے آئی, کیسے خیال آیا, اور گھر میں سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ سب سے زیادہ سپورٹ مجھے ماما نے کیا. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ جب میں نے پہلا شوٹ کیا تھا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا, اور نہ مجھے کبھی خیال آیا کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں گی. فرینڈز اچھی تھیں, وہ لے کے آئیں آگے, اور اب تک سپورٹ کر رہی ہیں فرینڈز, اور سب سے زیادہ ماما سپورٹ کر رہی ہیں. ماما نے سپورٹ. یہ آپ کا مطلب ہے فرینڈز آر گڈ ماسٹر. وہ جو ہم سنتے ہیں فرینڈز ناٹ ماسٹر, وہ صحیح نہیں ہے. جی, ان کی فرینڈز بہت اچھی تھی بھائی, بہت لائل تھی, جو یہاں تک لے کر آئی ہیں. بس دوست ہی ہوندے جڑے نا کما کراں تو جڑے جواب دواندے, ایویں کہی جانا تیرے چ بہت ٹیلنٹ ہے, تو اگے آئیں گا. اگلا جڑا کم کردا وہ بھی اودے ذہن چوں کڈ دینا. اب میرے فرینڈز آئے ہیں جویں میں اولڈ ہوم دے وچ روٹی دینا آیا مان. گیلانی صاحب, جی, ملتان اسٹیٹ سے ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے سفر تک, جو بھی ابھی تک آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, یہ سفر کیسا رہا, اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. دیکھیں جب میں ریڈیو پاکستان گیا, اسکول کی طرف سے ایک بچوں کے پروگرام میں تقریری مقابلہ تھا. جی, انہیں میری آواز اچھی لگی کیونکہ اس وقت ریڈیو پاکستان نیا نیا بنا تھا. تو وہاں میں نے آڈیشن دیا, اس کے بعد گھر والے مخالف ہو گئے. اچھا. 10 سال میں نانی کے پاس رہا, گھر سے باعزت طور پہ نکالا گیا. پھر جب میں تھیٹر پہ آیا تو پھر تھیٹر پہ تو بے حد مخالفت ہوئی. اچھا. تو بڑی مشکلوں سے مخدوم حامد رضا گیلانی, جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی اس سیاست میں لانے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے, تو انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا تھا کہ دیکھو ہم باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو ہم
تھیٹر دیکھنے کے لیے 6-6 مہینے انتظار کرتے ہیں. اور یہ تھیٹر وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میلے ٹھیلے میں ہوتا ہے. بالکل. یہ ایک اور تھیٹر ہے. آپ اس کو اجازت دیں, 2 سال اس کو دے دیں اجازت, 3 سال دے دیں. اگر یہ کچھ کر گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ جو آپ چاہیں گے وہی کرے گا. اس کو کم از کم کچھ کرنے دیں, اعتماد دیں اس کو کہ یہ جو بھی کام کرے ایک دفعہ کانفیڈنس سے کرے کہ مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, میں کروں. بس وہ اعتماد تھا. عابد بھائی کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا, لاہور آئے اور پھر معاملات سارے سیدھے ہو گئے. گیلانی صاحب والے بندے برات لیٹ کرا انہوں نے گلا کر کے دیکھیں. یہ جو دولہا لگ رہا ہے یہ 45 سال بعد ایسا دولہا میں نے دیکھا ہے. اور یہ جس کے گھر میں جا رہے ہیں جو دلہن ہے وہ ہماری, میرا خیال ہے اس وقت تیار نہیں ہوئی ہوگی. ادھروں کھانے ٹھنڈے ہو رہے ہوندے نے, گیلانی صاحب نے گلا چلایا. ادھروں کھانے ٹھنڈے ہو رہے ہوندے نے, ادھروں یہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں. وسیم صاحب ابھی انہوں نے کہا ہے کہ سفر تو سفر جو تھا نا 45 سال کا سفر کتنے گھنٹوں میں ہوتا ہے, میں نے اتنے سیکنڈ میں ختم کیا. ارے واہ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سائنس نہیں ہے, کوئی معجزہ ہے. دیکھو جی ماشاءاللہ تسی 45 سال محنت کیتی تے اج کتھوں کتھے چلے گئے ہو تسی. اب بابے نو بھی 45 سال ہو گئے نے, یقین کرو جتھوں تریا سی او تو بھی 2 قدم پیچھے ہی ہے. ایس بھائی صاحب نے 47 سال محنت کی تھی, اخیر او محاورہ ہی بدل گیا, کام 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 اور ناکام. اگر میں کوئی کام نہیں کرتا تو پٹرول دسو کتنے مہنگا کیتا ہے. یہ کام بہت اعلیٰ کام کیا. واہ 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 واہ, یہ تسی کام نہیں کر دے تو پٹرول مہنگا کیوں نہیں کیتا. ماشاءاللہ, واہ واہ, تسی ساڈے کماں دی صحیح داد دتی. انہاں نے ابھی میری تے گیلانی صاحب دی سٹوری دیکھو ایکو جہی ہے. کیسے؟ انہوں نے اسٹیج تو شروع کیتا ہے, میں صوبائی وزیر تو شروع ہویا. جی وہ اپنے کام دی پیک تے گئے نے, میں 3 باری وزیر اعظم ہویا اور پھر بھی کچھ نہیں بنیا میرا. انہاں دی ایکٹنگ دا ساری دنیا نو مزہ آندا ہے تے تہاڈی حکومت دا تانوں ہی مزہ نہیں آندا. ایکٹنگ دی اگر گل ہو رہی ہے, جڑے ایکٹر اے نے او نہیں ہے, اور ایڈا اچھا بیمار ہوندے ساری زندگی گیلانی صاحب نہیں بیمار ہو سکتے. پلیٹ لیس سارے ہی کٹ گئے تے لیکن جہاز دیاں پاؤڑیاں ہیں چڑھے جویں بال کراؤن چلے آ. ہسپتال دی شیر پڑھنڈے ہوندے نے, ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق, وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے. ایک دن لیبارٹری والے نے لڑ پہ جا کے, کیوں؟ انہوں کہتے تو کیوں لکھ کے دیتا بھی سارے ٹیسٹ کلیئر ہے, کم سے کم ایک دیتا تو لکھ کے دینا بھی ڈاؤٹ ہے. لیبارٹری والے کہتے ہیں جے تو لکھ دے نا کہ میرے سارے ٹیسٹ خراب نے, میں تینوں جاندے وزیر صحت لا دیاں. واہ واہ واہ, یہ صحیح بات. ارم, بچپن میں کن باتوں پر گھر سے مار پڑتی تھی اور آج کل کن باتوں پہ ڈانٹ پڑتی ہے؟ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے, مجھے آج تک مار نہیں پڑی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ مار نہیں پڑی. نہ اسکول میں, کیونکہ میں اتنی لائک اسٹوڈنٹ تھی کہ میں فرسٹ آیا کرتی تھی. نہیں, ماما پاپا سے بھی کبھی آج تک مار نہیں پڑی, اور مجھے پتہ بھی نہیں مار ہوتی کیا ہے. ڈانٹ بھی کبھی نہیں پڑی, کبھی بھی نہیں. اگر کوئی کام یا کچھ کہنا ہوتا ہے, جس طرح ایک کام میں بگاڑ دیتی ہوں تو پیار سے ہینڈل کرتے ہیں, کبھی بھی ڈانٹ نہیں پڑی مجھے. وہ تو بابے نے پوچھ گئے, بابے کو پہلے ماں پہ کو پہنتی تھی, ہوں بچے والوں پھینٹی پہنتی. بابا جی دے والد صاحب انہاں نوں اتنا کٹدے سی, اتنا کٹدے, جدوں تھک جاندے سی تے باقاعدہ طور تے ملازم لا دیندے سی, چلو ہن تسی چنڈا مارو. انہوں نے جی ہم نے بھی جمہوریت کے لیے بڑی مار کھائی جی, بڑے قسم کھادے نے. اور اس قوم نے بھی آپ کے ہاتھوں کافی مار کھائی ہے. تو عمران نیازی دی واقف تو نہیں؟ سوچیں, ہمیشہ تو نون لیگ دے خلاف ہی گل کی تھی. میاں صاحب ہم تو فیکٹس بتاتے ہیں. فیکٹس نہیں بتاتے, آپ نون لیگ جوائن کر لیں. مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بٹ اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دا بریک. کیپ واچنگ تاروں سے کریں باتیں. اور ہم حاضر ہیں بریک کے بعد. مہمانوں سے جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ہم نے توڑا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. گیلانی صاحب جی, زندگی میں کوئی ایسا ناقابل فراموش لمحہ جس کو آج بھی آپ بھلانا چاہیں تو نہیں بھلا سکتے؟ لمحات جو نہ بھولنے والے ہوتے ہیں نا, جی آج میں ان میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں. جی ضرور. میں کراچی سے پہنچا, میری والدہ اس وقت ہاسپٹل میں تھی, تو میری والدہ نے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں, تو ایک بھائی اسلام آباد ہے وہ بھی واپس چلے گئے, باقی بھی, تو میں والدہ صاحبہ کے پاس تھا. جی, تو شب برات والا دن تھا, تو ان کی طبیعت جب بگڑنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھے گھر لے جاؤ. میں نے کہا طبیعت بگڑ رہی؟ تو کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر کو بلایا تو وہ اپنی بھاگ دوڑ میں پڑ گئے کہ مطلب شاید آخری لمحہ ہے. تو ایک ہاتھ
والدہ کے سر کے نیچے تھا، ایک ہاتھ ان کے دل پہ رکھا ہوا تھا. میں والدہ سے بات کر رہا تھا، ان کی آنکھیں میرے چہرے پہ تھیں اور اسی دوران روح پرواز ہوئی. اب وہ لمحہ میں آنکھیں کیسے بند کروں جو میرا چہرہ دیکھ رہی ہیں. وہ لمحہ آنکھیں بند کرنے والا بہت مشکل ہے، یہ کبھی نہیں بھول سکتے. یہ آزمائش ہے اور ہر انسان کو جانا ہے، یہ حکم ربی ہے. اور بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کے پاس یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جو اللہ کو منظور، اللہ آپ کو صبر دے، تو وہ صبر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب کسی کو تسلی دیتے ہیں نا، اگر آپ دل سے بھی کسی کو کہہ دینا کہ یار اللہ آپ کو صبر دے اور اللہ یہ تو حکم ربی ہے، بالکل، تو وہ پھر صبر آنے لگتا ہے. اسی میں کو کہا نا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. اسی پروگرام میں آیا تھا مہمان بن کے، تو سب نے ذکر کیا جیسے آپ نے سوال کیا. ہاں جی. تو میں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا جب میری بیٹی کا انتقال ہوا. تو اس کی ویڈیو اکثر مطلب اس چینل سے اپلوڈ ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. تو ہماری جو میزبان تھیں تو انہوں نے اس سے پہلے یہ رمضان میں ہی اس کو ٹک ٹاک کی شکل میں اس کو پھر وائرل کیا. تو اب عید پہ ملتان شریف میں مل رہے تھے، تو جنہیں نہیں پتا تھا وہ لوگ بیٹی کا افسوس بھی کر رہے تھے، مل بھی رہے تھے. تو چینل کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے، اس چیز کے وائرل ہونے کی وجہ سے اتنے لوگوں کو باہر کے ممالک میں جو دوست احباب ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان کو پتہ لگا کہ ہم کس تکلیف سے گزرے ہیں. میں ایک ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں، اس سے جڑا ہوا ذکر ہے. میری بیٹی کا نام فاطمہ تھا، سیدہ فاطمہ زہرا. تو میرے داماد نے، جو میرا بھتیجا ہے، اس نے میری نواسی کا نام بھی فاطمہ ہی رکھا. تو یہ فاطمہ زہرا، وہ فاطمہ بطول، یہ فاطمہ، تو فاطمہ ہی نام رکھا. تو اب جب فاطمہ بلاتے ہیں تو بس ذہن میں دونوں نام آتے ہیں. وہ میری نواسی جو ہے اپنے دادا دادی کے پاس ہے. دادا دادی کو امی ابو کہتی ہے، اور میرے بھتیجے نے دوسری شادی نہیں کی تو اس کی ماں بھی وہی ہے، اس کا باپ بھی وہی ہے، تو وہ پاپا اس کو کہتی ہے. اب دیکھیں، جب وہ پیدا ہوئی اسی دن بیٹی کی ڈیتھ ہوئی. اب میں نے یہ سوچا کہ یہ تو ساری زندگی اس پریشانی میں رہے گی، اس سوگ میں رہے گی کہ جس دن لوگ اپنی سالگرہ مناتے ہیں اس دن میری ماں کی برسی منائی جاتی ہے. تو وہ کیسے سالگرہ کی طرف آئے گی؟ تو ہمارے سادات میں اس طرح ہے کہ ہم خوشی یا غمی کوئی بھی ہوتا ہے اس کو چاند کی تاریخ کے حوالے سے رکھتے ہیں، انگریزی کیلنڈر کے حوالے سے نہیں. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ 18 ذیقعد 11 اگست تھی اور 18 ذیقعد تھی. تو اب ہم 11 اگست کو اس کی سالگرہ مناتے ہیں. اس فاطمہ کی جو میری نواسی ہے اس کی سالگرہ ہم 11 اگست کو مناتے ہیں کہ اس بچی کو یہ کبھی احساس نہ ہو. ظاہر ہے ماں کی کمی تو ہوتی ہے، لیکن اس کو ابھی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان محرومیوں میں نہ رہے کہ میری سالگرہ نہیں منائی جاتی. تو ہم 11 اگست کو سب مل بیٹھتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس کی سالگرہ مناتے ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایسے بچوں کو ضرور ان محرومیوں سے نکالا جائے، ان کو بھی خوشیوں میں لایا جائے. اور اس طرح صرف یہ نہیں کہ آپ کی اپنی اولاد ہے، جو ہمارا اسلام، ہمارا دین کہتا ہے ان سب بچوں کو جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں. جیسے عید آ رہی، اب جیسے بڑی عید آ رہی، تو ایسے خوشیوں کے موقع پہ ایسے بچوں کو اپنی خوشیوں میں ضرور شریک کرنا چاہیے. بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بات کی. سب تو نازک دل بندے دا دل دا ٹوٹا تی. واہ. سب تو نازک دل بندے دا دل دا ٹوٹا تی، اپنیاں دے وچ رہ کے بھی کوائے پرایا جی. ارم، مجھے آپ یہ بتاؤ، کیا کبھی محبت ہوئی، کسی سے پیار ہوا، اس کا انجام پھر کیا ہوا؟ نہیں، فی الحال تو محبت کسی سے نہیں ہوئی. کوئی اچھا نہیں لگا کبھی؟ نہیں.
कोई भी नहीं। कोई स्कूल में, कॉलेज में, कोई नहीं। फैमिली में? मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरा ध्यान स्टडी की तरफ होता था। शोबिस में इन हूँ तो ध्यान काम की तरफ होता है, मतलब कभी इधर उधर देखा ही नहीं। अभी रिसेंटली बात है कल परसों की, एक लड़का बहुत तंग कर रहा था, मुसलसल देखी जा रहा था मुझे और जाते हुए मेरे पीछे तक आया है, तो मतलब नंबर देने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा जाके कोई और पटाओ, मुझसे कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो फिर चला गया वो। मतलब मैं रिस्पॉन्स ही नहीं देती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। मेरा मुझे बड़ा आपने डिसहार्ट किया उस दिन। वैसे आपका माइंड और मेरा माइंड कितना मिलता है। मेरे पीछे भी लड़कियां ऐसे मुझे छेड़ती हैं, मुझे तंग करती हैं, तो मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। मैं नहीं उनकी तरफ देखता। मुझसे तो बिल्कुल लड़कियों को लिफ्ट नहीं कराई जाती। पता नहीं क्या है मेरे अंदर मैं सिर्फ अपनी मॉम से प्यार करता हूँ, अपनी मॉम से बस। और मुझे दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं लगता। वो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਮ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ। 3-4 ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ये जो येलो दुपट्टे में है ये बेबे है, इधर दुपट्टा पाटा है ਵੱਡੀ अम्मी है। एक कुड़ी ने मेरे पीछे जहर खा लिया। Really? हाँ हाँ हाँ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਲ ਚੱਕਰ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। एक लड़की मेरे पीछे ट्रेन थले आ गई सी। हाँ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ कहा मैं ट्रेन थले आके मर जाना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ नहीं करना। ये लेटेस्ट मॉडल है, इसको ओके कर दें। इससे आगे मौत है, डेथ है। आपसे बेहतर ऑप्शन मेरे लिए मौत है। तो इरम कैसा होना चाहिए आपका फ्यूचर हस्बैंड? क्या कोई दिमाग में कभी तो लड़की हो कुछ तो सोचा होगा कि ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, गुड लुकिंग हो, किस जैसा दिखता हो? अच्छा चले, इसको एक थोड़ा सा मौका देते हैं। जी जी आपने कुछ भी नहीं सोचा, हाँ आपके जेहन में कुछ भी नहीं है, हाँ ठीक है? आपकी अम्मी क्या सोचती हैं कि दामाद ऐसा होना कैसा? चाहिए? एग्जैक्टली। अम्मी यही कहती हैं कि वही होना चाहिए जो मुझे समझे, कि जो मुझे सपोर्ट करे, जो कल को मेरे लिए कोई बाइस से तकलीफ ना हो, कल को ज़िंदगी के किसी मोड़ पे जाके मुझे किसी चीज़ की किसी भी, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, अरूज भी आता है, जवाल भी आता है, तो मतलब वो हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे छोड़ के ना जाए। गिलानी साहब आप बड़े यानी तजर्बाकार लड़के हैं। माहिर नफ्सियात हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਬਣੀ। गिलानी साहब आपने भी बहुत सारी फिल्म्स में काम किया। हमारे पास यहाँ पे एक फिल्म की कास्ट मौजूद है जो पिछले तकरीबन 25-26 साल से एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं। फिल्म बन ही नहीं पा रही क्योंकि ना ही इनके पास कोई प्रॉपर स्क्रिप्ट है, ना कोई प्रॉपर कास्ट है, ना ही कोई डायरेक्टर है, ना कोई प्रोड्यूसर है, लेकिन बहुत इंस्पायर्ड हैं आप जैसे एक्टर्स से। ये तो है, अगर इस तरह के मेहनती हैं तो एक दिन कामयाब हो जाए। लेकिन आप देखें ना, जब भी हमारे सेट पे कोई आप जैसे लोग आते हैं, अच्छे गेस्ट आते हैं, फौरन से आ जाते हैं और कहते हैं जी हमने फिल्म बनानी है, हमें भी कोई टिप्स लेनी है। पता नहीं अब आपसे क्या टिप्स लेना चाहते हैं। ये तो देखना चाहिए। ओए मैं की लिख बैठा हिना जी, मुझे समझ नहीं आ रही मैं की लिख बैठा, तरीकी अल्फाज लिखने में। तो हमें पढ़ने के लिए दे देना, हम पढ़ के बता दें कि आप की लिख बैठे हैं। ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਓ ਆਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਓ ਆਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਚੁੱਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਲਓ ਆਗੇ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਵੀ ਉੰਨਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੂਆਂ ਲੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ हिना जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵਿਲਨ, हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਰੁਕਿਆ ਜੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਉਰਲੇ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਤ ਇਹ ਦਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇਲਡਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੀਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਚ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ 370 ਇੱਕ ਆਏ, ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਕ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ? ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਝੋ ਇਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡਏ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫੜੋ। ਅਗਰ 2000 ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੀਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੀਸ਼ਲ ਤੇ 2000 ਦਾ ਆਇਆ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, 50 ਦੀ ਤਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ, ਫੀਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਲੈ। ਚਲੋ ਆਦਮ ਯਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਗੱਲ ਜੇ? ਹੋਰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ? ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਦੁਪੱਟੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲਵੋ। ਹੈ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ ਜ਼ਰਾ। ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਖਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸੌਂਤਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। क्या हुआ, क्या है, क्या माजरा है?
ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ। उनका हौसला रख, साडी फिल्म शुरू होंदी ना सानू इत्थे बहुत जुत्तियां पैनियां भी लैके आउने हैं। इतने आपके खानदानी मसले हैं, आप फिल्म में आई हुई हैं, अपने घर के मसले तो पहले सुलझाएं। ਇਹਦੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 9 ਵਜੇ ਦਾ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਨ ਕਰੇ। भाई अगर कोई फिल्म बनानी है तो इन मस्कीनों को रोज क्यों भुला लेते हो? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਵਾਹ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਲਨ ਮੰਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੰਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲਨ ਮੰਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੀ ਰਹੇਂਗੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਹੀਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। फिर 9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ 9 ਵਜੇ। अच्छा ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਸ ਚਿੰਕੀ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰਟ Song, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟ Song। ਔਂਤਰਾ ਫਰਾਟੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਕਲੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3700 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ। चलो ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕਲੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ 57 ਸੋਨਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? क्या आईया ने? ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ। तो माशाल्लाह से पूरी फैमिली आपके बिजनेस में है। ਹਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਖੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 11000 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2 ਦੰਦ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਦ ਉਤਲੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ 2 ਥੱਲੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਸੋਟੀਆਂ ਫੜੋ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? अब क्या हो गया? ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤਾ ਵੜ ਗਿਆ। ਏਡੇ ਨੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਟਣੀ ਏ, ਇਹ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰੀ ਚ ਆਇਆ। ਬਰਫ ਸਾਡੀ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕੁੱਤਾ ਲਵੇ। ਕੱਢੋ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੰਨਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਹੈ? ਜੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ, ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ। डायरेक्टर साहब मोहसिन गिलानी साहब आए हैं, कोई आप टिप्स लें, कोई मुस्तफीद हो, आप क्या कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਿਕਸ ਲਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਜੀ ਰੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ तो ਬੰਦੇ आप ਨੂੰ। हमारा भी टाइम वेस्ट करने क्यों आ जाते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਹੋ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਵੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਵੇ ਕੰਮ, ਜਾਓ ਘਰ। क्या हुआ, क्या है? 19000 ਦੀ ਬਰਫ਼ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਖੁਰ ਕੇ 1700 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। मेहमानों से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। नहीं अब कुछ करना है या आप डायलॉग्स वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, हमने कोई वही करना परफॉर्मेंस होने वाली है या आप हमें बोर करके फिर से चले जाएंगे? ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ हाँ जी ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਹੀਰੋਇਨ चलो चलें, ये भी कोशिश करके देख लेते हैं। इरम से मैं रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि आपके सेट पे आ जाएं, शायद बरकत डल जाए और आपका काम शुरू हो जाए। इन्होंने आना ही आना, इतने कामयाब सेट पे कौन नहीं आएगा? ਮਾਰੋ ਚਪੇੜਾ, ਮਾਰੋ ਚਪੇੜਾ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। थोड़ी हो गया, थोड़ी हो गया। Okay. ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਫੱਟੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਫ਼ ਹਫਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਡਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ? ਛਾਪਰ ਪਾੜੋ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਨੀਬ ਸਤੂਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? हाल है ਉਹਦੇ ਸੱਤੂ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੂ? ਸਾਹਮਣੇ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਲਈ ਸੂ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ। फिल्म की इतनी फिक्र क्यों नहीं और बर्फ की इतनी क्यों फिक्र है? ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸੀਜ਼ਨ। ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ओह बर्फ के काम में ये कुल्हाड़ियां और छुरियां कहाँ से आ गई? ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਵਾਈ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣ। ਕਾਰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੀ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਰਾ रिक्वेस्ट। इरम अंसारी प्लीज आप इनके please सेट come पे here. चली जाएं। नहीं एक्चुअली मेरी भी तो होनी चाहिए ना कि मैं ऐसे हीरो के साथ काम करूंगी या नहीं। ਲੱਖ ਲਾਣਤ, ਬੜਾ ਲਾਲ ਹੈਡ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਅਗਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਜਾਮੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰਨ ਡਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਵੀ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਆ ਵੇਖ। प्लीज वेलकम टू द खजर खुआनी। ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਿਸ਼? ਉਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਦੀ।
प्लीज, तो ये है इरम अंसारी। वो है इरम अंसारी और ये है डायरेक्टर बमारी। ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ ਧੁੱਪ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੈਕਅਪ ਬਸ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਪੈਕਅਪ ਕੋ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੈਕਅਪ ਰਾਸ਼ਦ ਕਿੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨਾਲ ਵੈਗਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਕਅਪ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ अच्छा जी, आपके चंद एक डायलॉग्स हैं आपने बोलने हैं 3 से 4, ठीक है? अगर आपने वो बोल दी हमारी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी और हमारी जिंदगी भी बन जाएगी, है? अच्छा, आपने क्या कहना कि डायरेक्टर मैंने आपके जैसा हसीन इंसान पूरी दुनिया में नहीं देखा, ओके? ओके रेडी, स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। डायरेक्टर, मैंने आप जैसा जलील इंसान दुनिया में नहीं देखा। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਗਲ ਪਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਅੱਛੀ ਕੀ ना जी जिस फिल्म का स्टार्ट अच्छा है ना ये बनेगी। अच्छा, आपका अगला डायलॉग ये है कि आपने मुझे ये कहना है कि डायरेक्टर तुम बड़े टैलेंटेड हो, ये दुनिया तुम्हें जानती नहीं है, ओके? स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। डायरेक्टर, अच्छी अच्छी अच्छी, तुम बड़े टैलेंटेड यस और लानती हो। ये आपके साथ इसलिए हो रहा है कि आपने डायलॉग्स लिखे कोई नहीं है। अच्छा, मैं लिखे भी नहीं, इन्होंने बदल लेने। लास्ट डायलॉग है आपने आगे सिर्फ ये कहना कि डायरेक्टर अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। डायरेक्टर, अगर तुम मुझे मिले तो तुम मर जाओगे। हाँ जी, आपको तो थोड़ा काजल निकाल के रोमांस भर के कहना है डायरेक्टर आप मुझे अच्छी लगती हो, ओके? स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। डायरेक्टर, आप मुझे अच्छे लगते हो। मैं नफसियाती मरीज हूँ। हाँ जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕੀ ਬੇੜੇ ਕਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? अब क्या हो गया है? ਕੜੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਵੜ ਗਈ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਥਣਾ ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਚੱਲ ਲੱਤ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਪੂੰਝ ਪੂੰਝ ਕੇ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ हाँ बेटा, ऐसा करो उन पकौड़े ना पाना, बिल्ली पे आ गई है, ओके? अब आपका सिर्फ मेरा और आपका सॉन्ग रह गया। ਸੌਂਗ ਕਿਵੇਂ ठीक, ਹੀਰੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂਗ ਹੋਏਗਾ तेरे ਨਾਲ की होएगा? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂਗ ਹੋਏਗਾ तेरा ਟੱਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ गिलानी साहब, जी। जिंदगी में बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, आपने इतनी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, कभी ऐसा हुआ किसी साथी अदाकारा को देख के कि यार मैंने शादी जल्दी कर ली किसी पे तो आपका भी दिल आया ही होगा ना? नहीं, मैं अर्ज करूं, ये जैसे ही मैं थिएटर रेडियो कर रहा था जी 22 बरस की अभी बाली उम्र ये थी जी, तो बड़े भाई से भी पहले घर वालों ने मेरी शादी कर दी। स्ट्रगल के दौर में मैं शादीशुदा था और वही है कि जब 23 साल का था तो मैं एक बच्ची का बाप भी था, माशाल्लाह। तो वो स्ट्रगल मेरी जो है ना वो उस तरफ रही। हाँ, आर्टिस्ट होती हैं, साथ काम करती हैं, उन सब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। जितने भी मेरी कुलीग हैं, जो जूनियर हैं, वो सारी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। तो कभी आपको भी कोई पसंद नहीं आई? अरे पसंद क्यों नहीं आती? तो बताएं ना कौन है वो जो पसंद आती है वो किसी और की पहले से बीवी होती है। वो बच्चों की माएँ होती हैं, वो हमारी बस दोस्त होती हैं, कुलीग होती हैं। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜਾਨੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। कोई तो गिलानी साहब नाम आप हमें बताएं, ऐसे थोड़ी होता है। भाई मैं तो कह रहा हूँ मेरे सारी जो कुलीग हैं, आर्टिस्ट हैं, सारी मेरी दोस्त हैं, जिस पे दिल आया उससे शादी हो गई। ये तो हो गई आपकी बचपन में। फील्ड में जिन खवातीन के साथ काम किया और वो अच्छी लगी हैं, जिन पे दिल आया, वो बताएं। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। कोई तो नाम ले चले, कोई जो आपको जिनके पेरेंट्स भी पसंद हो, खुश शक्ल भी हो और खूबसूरत भी हो। मैं बहुत बुरा फंसा बैठा बस। प्लीज आप हमें नाम बता दें। मैं आप सबसे इसके लिए मदद चाहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी कुलीग्स जितनी भी हैं। लेकिन किसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता था? मेरे बच्चों को और उनके बच्चों को अच्छा लगता है जब हम इकट्ठे काम करते हैं। वो सबा फैसल हैं, अच्छा, असमा अब्बास हैं, ठीक है, फजीला काजी हैं,
اور اب بھی ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. اور شگفتہ اجاز صاحبہ کے ساتھ پہلے کام کیا تھا. تو ابھی جن آرٹسٹوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان میں فضیلہ قاضی صاحبہ بھی ہیں, ان میں اسماء عباس صاحبہ ہیں, ان میں صبا فیصل صاحبہ ہیں. یہ ان کے ساتھ گیلانی صاحب معزز تے باعزت عورتاں نے جڑا گھر بسا کے بیٹھیاں نے انہاں دا ذکر چھڑ دیو. او دسو جڑی ایک دی تہاڈے نال یار انہوں سیٹ کرن دی کوشش تسی سیٹاں تے پھردے رہے. اوہ میرے خدا, سر جی دی ٹیمپو ہی ایڈی سلو. بات کی خوشی ہو رہی ہے. بتانا تو آپ کو پڑے گا. گیلانی صاحب اسا تہاڈے کولوں ایڈا سوکھا سوال پوچھا ہے تو سائدہ پھیر ٹور کے کہیں اور ہی گھن گئے ہو کیا ہو؟ میری جو خواہش جو دل میں رہ گئی جی کہ جس کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا وہ بابرہ شریف. وہ بہت پسندیدہ فنکار ہے. تو باقی آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, ہمارے سینئر آرٹسٹ, میل آرٹسٹ, ان سب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, لیکن بابرہ شریف کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا. یہ خواہش اب بھی دل میں. او گل پھر نہیں دس. گیلانی صاحب نواز شریف ہوندے بابرہ شریف پسند کر دے. اسی بابرہ شریف تو گھٹ شریف ہاں. یہ بڑی گہری بات ہے. دو شریف ہٹ ہوئے نے, نواز شریف تے دوجی بابرہ شریف. بالکل ٹھیک ہے. تسی وڈے شریف ہو, ایڈا بڑا گھر خالی چھڈ کے گئے ہو مان. گیلانی صاحب پھر سے آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی جی. لیکن اس دفعہ آپ نے ہمیں نام بتانے ہیں. کون سے ایسے کو ایکٹرز تھے جو بہت زیادہ ری ٹیکس کرتے تھے؟ کوئی ایکٹریس, کوئی ایکٹر ایسا جو بہت زیادہ ری ٹیکس کرتے تھے؟ ایک تو عمران عروج, وہ 44 ری ٹیکس ہمارے پاس ہیں. شگفتہ اجاز کے ساتھ سین تھا ڈرامہ بیٹی میں جی, تو اس کا سین میں 44 ری ٹیکس. 44 ری ٹیکس. جی. دو بڑے نام, ایک یاور حیات صاحب, ایک راشد ڈار صاحب. جی. وہ جب ریہرسل کر لیتے تھے اور سی آر کیمرہ ریہرسل ہو جاتی تھی اور جب ٹیک ہوتی تھی تو وہ پہلی ٹیک اب آپ نے جو کیا سو کیا وہ ٹیک اوکے رکھتے تھے. میں نے آرٹسٹوں کو دیکھا کہتے ہوئے کہ سر ایک یہاں پہ یہ لائن ہے, انہوں نے کہا ریہرسل 2 دن ریڈنگ, پھر ریہرسل, پھر کیمرہ ریہرسل, پھر فرسٹ ٹیک. وہ انرجی کے ساتھ ہونی چاہیے, پوری توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اب میں جتنی بار آپ سے ٹیک کرواؤں گا آپ اتنی بار اس کو میکینیکل کرتے جائیں گے, ایکٹ کریں گے. جو نیچرل تھا وہ آپ نے دے دیا, اس سے اوپر آپ کیا دیں گے؟ تو ایسے بڑے ڈائریکٹر سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب آپ پہلی ٹیک دیں نا وہ بھرپور دیں. ارم مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کس سے انسپائرڈ ہو, کس ایکٹر سے انسپائرڈ ہو, کس ایکٹریس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی ان جیسی بنوں, ان جیسا اچھا کام کروں؟ سجل. سجل علی. یس. اوکے. میری کافی پکچرز ایسی بھی ہیں کہ جن میں لوگ کہتے ہیں کہ میری لک اس جیسی ہے. خاور سر نے جب میرا فرسٹ میک اپ کیا تھا تو سر جب دوسری دفعہ میری سر سے ملاقات ہوئی نا, سر کہتے ہیں آپ کے ملٹی فیسز ہیں, کہ آپ فلاں جنت مرزا سے ملتی ہے آپ کی شکل, آپ کی سجل سے ملتی ہے, پھر اور ایسے نام ہیں جن کو میں نے خود نہیں دیکھا. پھر مدھو بالا. تو میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا سر آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے بیکاز آپ کو میں جس کریکٹر میں ڈھالنا چاہوں نا ویسے آپ کی لکس ہو جاتی ہیں. زبردست. یہ گلاں ہوندیاں کہ 5000 لینے والی ہیں. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ میک اپ آرٹسٹ کو اور ڈائریکٹر کو اگر ان کا پتہ لگ جاتا ہے نا کہ اس کو کون سی اس کی لک دینی ہے تو وہ میک اپ آرٹسٹ اس کی لک چینج کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن ہماری یہ دعا ہے سب دوستوں کی اس شو پہ کہ آپ کی جو پہچان ہے کوئی اور نہ ہو, آپ کی پہچان جو ہے وہ ارم انصاری ہو, بالکل اپنی پہچان بنے. بالکل ایسے ہی ہے. گیلانی صاحب, جی جی, لطیفے باز کون ہے اور لگائی بجھائی کون کرتا ہے سیٹ پہ؟ یہ جتنی کہانی آپ کو ملیں گی وہ میک اپ آرٹسٹ سے ملیں گی, جتنی بھی ہوگی. ہر آرٹسٹ کی دوستی میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ ہوگی. کون کیا کر رہا ہے, کون کہاں گیا, کس نے کس سے بات کی, کس نے موبائل پہ کس کو نمبر دیا, کس نے کیا ہو گیا. انڈسٹری میں ہمارے سینئر لوگ کہتے تھے کہ 2 شعبے ہیں, ایک وارڈروب کا
جس کے پاس وہ کپڑے تیار کرنے دینے آرٹسٹ تک پہنچانے وہ پیغام پہنچانا لانا کون کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس کو آ کے بتانا اور ایک میک اپ ڈپارٹمنٹ یہ دو ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں بہت گوسپس جس میں یہ کام اٹھایا جاتا ہے اور پھر میک اپ کے لیے کہ جو چیز میری استعمال ہو رہی ہے وہ اس پہ نہیں لگانی یا جو لک میری ہے اس کی نہیں ہونی چاہیے تو اس پہ بھی کافی جھگڑے ہوئے. اور لطیفے باز کون ہے؟ لطیفے باز اب میں نے اس طرح نہیں دیکھا, لڑکیاں آپس میں بیٹھتی ہیں تو لطیفے بازی ان کی چلتی ہے. اور اب ہم پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کچھ پبلک سروس میسیجز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والے اپنا میسیج دیتے ہیں, جب وقفہ ہو 3 سال ماں بھی صحت مند گھرانہ بھی خوشحال. اسی لیے تو پاپولیشن ویلفیئر والے کہتے ہیں کہ تعلیم اور صحت ہر بچے کا بنیادی حق ہے. ہاں اسی لیے تو کہا جاتا ہے وقفہ ہو جب 3 سال ماں صحت مند گھر خوشحال. ہاں اور ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائے.